تمام مسلمان آگاہ ہیں کہ سورہ منافقون اس بات پر گواہ ہے. منافقوں سے انکار نہیں کر سکتے، منافقوں کے معاملے سے انکار نہیں کر سکتے. منافقوں نے کیا کیا کہ اب رسول خدا کو ہم مارنا چاہتے ہیں. کس طریقے سے مارنا چاہتے ہیں؟ مختلف طریقے اور حربے اختیار کرتے رہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان سازشوں میں کہ ایک سازش یہ ہے کہ جنگ تبوک کے وقت جب رسول خدا واپس آ رہے تھے تو واپسی کے دوران عقبہ کے میدان پر یا عقبہ کے میدان پر بعض منافق لوگوں نے، جو تقریباً 12 کی تعداد تھی، انہوں نے شب خون مارنے کے لیے، رسول خدا پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے. یہ معاملہ رسول خدا کو اللہ نے بیان کیا، اور اس میں جو مہار لیے ہوئے تھے وہ عمار یاسر تھے، اور حذیفہ پیچھے سے اس کو ہانک رہے تھے، اور یہ تمام معاملہ ہو رہا تھا. اور یہ روایت جو ہے آپ کو صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی. صحیح مسلم میں اس انداز سے ہے کہ جب پوچھا گیا رسول خدا سے کہ وہ 12 منافق کون تھے، تو یوں کہا گیا فی اصحابی اسنا عشر منافقاً، کہ 12 صحابی تھے، منافق تھے. فیہم ثمانیۃ لا یدخلون الجنہ، اس میں سے 8 لوگ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ وہ 8 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھسے، یعنی ان کا جنت میں جانا محال ہے. جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، ویسے ان لوگوں کا گزرنا محال ہے. یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اب یہ مسلم کی روایت ہے کہ یہ منافق ایسے تھے جو رسول خدا کو مارنا چاہتے. اب دیکھیے ان منافقین کے نام جب بات آئی، اور ان منافقین کو جنہوں نے رسول خدا کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو جناب ایک عالم دین ہے ابن حزم اندلسی، انہوں نے کچھ کے نام لکھے، بیان کیے، کم از کم 5 کے نام لکھے. نام بتائیے. اگر میں یہاں پر نام بتاؤں گا تو آپ کی جان بھی خطرے میں ہے، میری جان بھی خطرے میں ہے. اہل سنت کے یہاں بہت بڑا نام ہے ان کا. بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. اچھا، اب میں کیا کرتا ہوں، اب یہاں پر آپ پرائیویٹ میں دے دیں گے؟ آپ پرائیویٹ میں دے دوں گا. یہ تو میرے پاس اسکین موجود ہے نا، یہ دیکھیں، یہ اسکین ہے. اچھا یہ اسکین موجود ہے، دیکھیں. پرائیویٹ میں دے دوں گا. یہ کوئی اچھا، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ میری پچھلی پوڈ کاسٹ میں انور علی نجفی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نام بتا دیں تو قیامت آ جائے گی، لرزہ طاری ہو جائے گا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ 4 ایسے ہیں جو دوبیلا پھوڑے سے مریں گے. تو پھر انہوں نے ایک جملہ آخری کہا کہ ہم رسول اللہ کے جو تمام اصحاب ہیں انہیں عادل نہیں مانتے، کیونکہ ان کی عدالت مجروح ہے. ان میں سے بہت سے ایسے صحابہ تھے، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں نا، اوپر یہ نام لکھے ہوئے ہیں، ادھر ہم یہ دیکھیں باریک جو عربی عبارت میں لکھے ہوئے نیچے. لے پائیں گے آپ نام؟ میں تو قتل ہو جاؤں گا، میرا تو قتل ہو جائے گا. اچھا، یہ اہل سنت کے عالم ہے؟ جی اہل سنت کے عالم ہے. اور پھر میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، المعلیٰ میں انہوں نے یہ لکھا ہے، کتاب معلیٰ میں، اور یہ مسلم شریف سے روایت لے کر انہوں نے کہا کہ وہ 12 میں سے 5 منافق کون ہیں. اور انہوں نے جب لکھا تو اب کیا ہوئی، قیامت بپا ہو گئی. تو اب بعض لوگوں نے ان کو کیا کیا، روایت کی جر کرنا شروع کر دی، اور کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے. اور جو ہے اس میں جو راوی ہیں ولید ابن عبداللہ اور جمیع ظاہری کے طرق سے روایت ہے جو ہلاک کرنے والا ہے، اور اس طریقے سے. اچھا، یہ کون ہے؟ علامہ ابن حزم اندلسی جو معلیٰ میں یہ باتوں کو روایت کرتا ہے اور نقل کرتا ہے، اس کی توثیق کس نے کی ہے؟ اس عالم کی توثیق. بعض نے تو تردید کی نا، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. توثیق کس نے کی ہے؟ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر و اعلام نبلاء میں کی ہے. اس آدمی کی جس نے، اچھا، یہ محدث ہے، یہ محدث بھی ہے، مجتہد بھی ہے ان کے ہاں، ٹھیک ہے. امام ذہبی لکھتے ہیں ابن حزم امام تھے، سمندر اور صاحب فنون اور معارف تھے.
جی ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں قال شیخ عز الدین ابن عبد السلام وکان احد المجتہدین، مجتہدوں میں سے ایک مجتہد تھے. ما رأیت فی کتب الاسلام فی العلم مثل المحلل ابن حزم، کہ ہم نے اس کے برابر اسلام میں ایسا عالم نہیں دیکھا. بالکل. اچھا، اگر یہاں برابر میں اہل سنت کے عالم ہوتے اور یہ جو آپ نے مجھے اچھا اسکرین ایک شاٹ پھر دکھائے ایک ہیں. اور جملہ کو، جی جی. امام ابن تیمیہ نے کہا امام ابن حزم اندلسی ایک مجتہد تھے، اس کی المحلہ جیسی کتاب میں نے کہیں نہیں دیکھی. اللہ اکبر. ابن تیمیہ. قبلہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جی کہ ہاں. اگر ابھی اہل سنت کے عالم ہوتے اور یہ جو اسکرین شاٹ آپ نے مجھے دکھایا ہے تو میرے خیال سے اس پوڈ کاسٹ میں تو قیامت برپا ہو جاتی. قیامت برپا ہو جاتی. جی بالکل.